جس بندے نے دعویٰ کیا کرنا ابدا من حاضہ عبدہ کہ اس نے اس سے اپنا غلام خریدا ہے 1000 روپے کا، جس فجاحدہ دوسرا جو تھا جس سے کہا تھا کہ جس کے خلاف دعویٰ کیا کہ میں نے اسے غلام خریدا ہے، اس نے انکار کیا، قاضی ان سے قسم لے گا۔ اب وہ منکر سے قسم لینی ہے، قسم کیا لے گا کہ تم قسم اٹھاؤ کہ ما بینکما بین قائم، کہ تمہارے درمیان بے قائم نہیں ہے۔ یوں قسم نہیں اٹھائے گا کہ ہم نے بے کی نہیں، یہ قسم نہیں اٹھوائے گا، بلکہ یوں کیا قسم اٹھوائے گا کہ ہمارے درمیان بے قائم نہیں۔ لأنه إذا حلف على البيع يضطر إلى اليمين الكاذبة، اگر اس نے قسم اٹھائی کہ ہم نے بے کی نہیں تو پھر وہ جھوٹی قسم اٹھانے پر مجبور ہو سکتا ہے، اس وجہ سے وہ یوں کہے کہ ہمارے درمیان بے اس وقت قائم نہیں ہے۔ جس نے دعویٰ کیا کہ اس نے خریدا ہے فلاں بندے سے اس کا اپنا غلام 1000 روپے کا، بس انکار کیا اس غلام کا اس فلاں نے، تو قاضی قسم لے گا، اللہ کی قسم تمہارے درمیان، تم دونوں کے درمیان نہیں ہے بے قائم اس غلام میں، اور نہیں قسم لے گا کہ اللہ کی قسم ہم نے بے نہیں کی۔ استخرف الغصب باللہ ما یستحق ولی رد هذا العین ولا رد قیمتها، اگر دعویٰ یہ ہے کہ اس نے میرا غلام غصب کیا ہے، بندے نے دعویٰ کیا کہ اس نے مجھ سے غلام غصب کیا ہے، وہ جو غاصب ہے وہ انکار کرتا ہے نہیں میں نے غصب کوئی نہیں کیا، تو اب وہ منکر ہے، اسے قسم لے گا، اور قسم یوں لے گا کہ وہ یوں کہے گا کہ میں نے اس کا غلام واپس کرنا مجھ پر لازم نہیں ہے، اور نہ ہی اس غلام کی قیمت واپس کرنا مجھ پر لازم ہے۔ یوں قسم نہیں اٹھوائے گا کہ اللہ کی قسم میں نے غصب نہیں کیا، کیا کہے گا نہ مجھ پر یہ غلام واپس کرنا لازم ہے، اور نہ ہی غلام کی قیمت واپس کرنا لازم ہے، اور قسم لی جائے گی غصب میں اللہ کی قسم نہیں ہے، یستحق علیہ کا نہیں ہے واجب تجھ پر اس غلام کو واپس کرنا، اور نہ ہی اس کی قیمت کو واپس کرنا، اور نہیں قسم لی جائے گی یوں اللہ کی قسم میں نے غصب نہیں کیا۔ اور پھر نکاح باللہ ما بینکما نکاح قائم فی الحال، اگر نکاح کا دعوت ہے ایک کا کہ میں نے سے نکاح کیا، دوسرا آگے سے انکار کرتا ہے، تو جو منکر سے قسم کیا لی جائے گی کہ اللہ کی قسم، قسم ہی اٹھائے گا اللہ کی قسم ہمارے درمیان نکاح قائم نہیں ہے، یہ نہیں کہے گا کہ ہم نے نکاح کیا نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نکاح کیا ہو پھر اس نے اور اسے طلاق دے دی ہو، اور وہ عورت اس سے بائنہ ہو گئی ہو، نکاح اس کا ختم ہو گیا ہو، تو اب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہمارے درمیان نکاح قائم نہیں ہے، اور پہلی صورت میں اگر اس نے نکاح کیا تھا اور طلاق دے دی تو پھر اگر قسم یوں اٹھوائے گا کہ ہمارے درمیان نکاح ہوا ہی نہیں، تو یہ تو جھوٹ ہوگا، نکاح ان میں ہوا تو تھا، اس وجہ سے وہ یوں قسم اٹھائے جس میں سارے معاملات آ جائیں کہ میں ہمارے درمیان اس وقت نکاح قائم نہیں۔ وفی دعوت طلاق باللہ ما یبان منک الساعة بما ذکرتا، ایسے ہی مثلا طلاق ایک عورت کہتی ہے مجھے طلاق ہوئی، مرد کہتی ہے، مرد کہتا ہے میں نے تجھے طلاق نہیں دی، تو یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اس کو طلاق نہیں دی، اللہ کی قسم میں نے اس کو طلاق نہیں دی، بلکہ یوں کہے گا اللہ کی قسم ہمارے درمیان ما ہی بائن منک، قاضی یوں اسے قسم اٹھائے گا تو یہ کہ اس وقت تیری یہ بیوی تجھ سے بائنہ نہیں ہے، اس طرح سے جو تو نے ذکر کیا، مطلب کہ جو عورت کہتی ہے مجھے طلاق دے دیا اس نے، مرد کہتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی، تو کیا قسم اٹھوائی جائے گی، اس سے کیا کہے گا اللہ کی قسم اس وقت ہمارے درمیان یہ مجھ سے بائنہ نہیں ہے، یوں قسم نہیں اٹھوائے گا کہ ما اللہ کہا اس نے اسے طلاق نہیں دی، ہو سکتا ہے اس نے اسے طلاق دی ہو اور اس کے بعد دوبارہ نکاح میں لے آئے ہو، دوبارہ بھی تو نکاح ہو سکتا ہے نا، تو اس وجہ سے وہ جھوٹا ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ رَجُلٍ ادَّعَىٰ اثْنَانِ، إِنْ كَانَتْ دَارٌ فِي يَدِ رَجُلٍ وَادَّعَىٰ اثْنَانِ أَحَدُهُمَا جَمِيعَهَا والآخر نصفها أو قام البينة فلصاحب الجميع ثلاثة أرباع ولصاحب النصف ربع عند أبي حنيفة وقال هي بينهما ثلاثا، ایک گھر ہے ایک بندے کے قبضے میں، ایک بندے کے پاس گھر ہے، دو بندوں نے دعویٰ کیا، ایک کہتا ہے کہ پورا گھر میرا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ آدھا گھر میرا ہے، ایک کا گھر پورے مکان پر ہے، دوسرے کا آدھے پر ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ جس کا
پورے مکان کا دعویٰ ہے اس کو 3 حصے اس کو دے دیے جائیں گے، چوتھا حصہ اس کو دیا جائے گا جس کا آدھے کا دعویٰ ہے، آدھے کا دعویٰ جس کا ہے اسے چوتھا حصہ، جس کا کل کا دعویٰ ہے اسے 3 حصے۔ صاحبان فرماتے ہیں کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں، 2 حصے اس کو دے دیں جس کے کل کا دعویٰ کیا اور 1 حصہ اس کو دے دیں جس نے۔ امام اعظم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ چوتھائی 3 حصے اس کو دیں گے، اس کا کل کا دعویٰ ہے وہ کیسے؟ دیکھیں یہ ایک مکان ہے، مثلا اس کے یہ 2 حصے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے جی کہ میرا کل مکان ہے، دوسرا کہتا ہے نصف ہے۔ جو نصف کا دعویٰ کرتا ہے وہ اس نصف کا دعویٰ کر رہا ہے، اس پر اس کا دعویٰ کوئی نہیں نا، اس پر ایک ہی بندے کا دعویٰ ہے تو وہ اسے دے دیا جائے گا پورا، نصف جو ہے اس کو دے دیا۔ اس پر 2 بندوں کا دعویٰ ہے، 2 بندوں نے گواہ بھی دے دیے تو دونوں کو نصف دیں گے اس میں سے، کیونکہ گواہی میں دونوں برابر ہیں، تو جس کا کل تھا اسے کتنا ملا؟ نصف وہ، اور تیسرا ادھر سے بھی، اور جس کا نصف کا دعویٰ تھا اسے چوتھائی حصہ ملا۔ صاحبان فرماتے ہیں کہ سیدھا سیدھا صاحب ہے بھائی، وہ جو کل کا دعویٰ کر رہا ہے وہ نصف کے مقابلے میں ڈبل کا دعویٰ کر رہا ہے، کل وراثت کے 3 حصے کر دیں، 2 حصے اسے دے دیں، کل اس زمین کے 2 حصے 3 حصے کریں، 2 حصے اس کو دیں جو کہ کل کا دعویٰ کر رہا ہے اور 1 حصہ اس کو دیں جو نصف کا دعویٰ کر رہا ہے۔ سمجھ آ گئی دونوں صورتیں کیا بنیں گی؟ اگر ہو گھر ایک بندے کے ہاتھ میں اور دعویٰ کیا اس کا 2 بندوں نے، اور دونوں میں سے ایک نے کل کا اور دوسرے نے نصف کا، اور دونوں نے کام کر دیے گواہ، تو کل والے کو 3 ربع ملیں گے اور نصف والے کو 1 ربع۔ امام اعظم کے نزدیک صاحبان فرماتے ہیں ان کے درمیان اصلاً تہائی کے اعتبار سے تقسیم ہوگا۔ آگے ولوکانت الدار فی ایدیہما سلمت لصاحب الجمیع نصفها علی وجہ القضاء ونصفها لا علی وجہ القضاء۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کے ہاتھ میں قبضے میں تھا وہ مکان، جن 2 بندوں نے دعویٰ کیا مکان پر، ان میں سے ایک کے قبضے میں تھا، تو سلمت لصاحب الجمیع، جس کا کل کا دعویٰ تھا نا، اسے نصف دیا جائے گا قاضی کے فیصلے کے ساتھ، اور نصف قاضی کے فیصلے کے بغیر، اور جو جس کا نصف کا دعویٰ تھا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ مکان ہے 2 بندوں کا، 2 بندوں کے قبضے میں ہے، تو ان میں سے ایک دعویٰ کرتا ہے کہ کل مکان میرا ہے، دوسرا کہتا ہے نصف میرا ہے، تو کیا کریں گے؟ جس کا کل ہے سارا اسے دے دیں گے۔ لأن الدعوى مدعي النصف متصرفة إلى ما في يده فلتكون يده هذا محقة بيكي لأن عمل أمور المسلمين إلى الصحة واجب۔ ایک جو کل کا دعویٰ کر رہا ہے، ایک جز کا دعویٰ کر رہا ہے، جو جز کا دعویٰ کر رہا ہے، جو نصف کا، جو کل کا دعویٰ کر رہا ہے، تو وہی پہلے والی صورت، کل کا دعویٰ کر رہا ہے کہ کل میرا ہے، دونوں قبضے میں، تو آدھے کا تو اس کا دعویٰ نہیں نا، یعنی جو جس کا نصف کا دعویٰ اس کا آدھے پر تو دعویٰ کوئی نہیں، وہ تو اس کل والے کو ویسے دے دیا گیا کیونکہ اس پر دوسرے کا دعویٰ نہیں ہے۔ اور یہ بغیر قاضی کے فیصلے کے دے دیے جائے گا، لا قضا بینہ فاجتمعت بینۃ الخارج وذی الید فیما فی ید صاحب النصف فتقدم بینۃ الخارج۔ اس کا دعویٰ بھی اس پر ہے، گواہ کس نے دینے ہوتے ہیں؟ جو خارجی ہوتا ہے، جس کے قبضے میں زمین نہیں ہوتی، ان دونوں کے قبضے میں ہے زمین، تو نصف والے کا قبضہ ہی صرف اس پر ہے، جو باقی رہ گیا ہے نصف والے کا قبضہ ہی صرف اسی پر ہے۔ تو یہ جو کل والا ہے اس کو یوں سمجھا جائے گا کہ یہ جیسے خارجی ہوتا ہے جس کے قبضے میں چیز نہیں ہوتی، جو قبضہ نہیں کر رہا ہوتا، دعوے گواہ اس کے مانے جاتے ہیں، اس کو خارجی سمجھا جائے گا اور اس کے گواہ مان لیے جائیں گے، کیونکہ مسلمانوں کے معاملات کو صحت پر معمول کرنا، ان کا صحیح کرنا یہ واجب ہے۔ تو نصف جو دعویٰ ہے وہ اس کا دعویٰ نہیں کر رہا جو کہ کل والے قبضے میں ہے، بس نصف دے دیا جائے گا کل کا دعویٰ کرنے والے کو بغیر جھگڑے کے، اور اس کے اور باقی معافی یدی لا لا وجل قضاء، جو اس کے قبضے میں موجود ہے وہ بغیر قاضی کے
لا علاوہ بغیر قاضی کے فیصلے کے ساتھ ہوگا، لا قضا بدون الدعویٰ، کیونکہ دعویٰ کے بغیر قضا نہیں ہوتی۔ دوسرے میں دونوں کے خارجی کے گواہ بھی اور قبضے والے کے گواہ بھی دونوں آگے، تو قبضے والے کے گواہ جو ہے معتبر نہیں ہوتے بلکہ خارجی کے گواہ مانے جاتے ہیں۔ اس کو خارجی کیسے کہہ رہے ہیں، اس کو ذرا پیچھے کہا تھا دونوں کے قبضے میں تھا، یہ کہا نا کہ ولوکانت دارو، اگر ہو گھر دونوں کے قبضے میں، سپرد کر دیا جائے گا کل والے کو اس گھر کا نصف علاوہ القضائی، قاضی کے فیصلے کے ساتھ، اور نصف جو کہ اس کے قبضے میں ہے لا علاوہ القضائی، وہ قاضی کے فیصلے کے بغیر۔ وجہ تنازع فی دابۃ مقام کل واحد منہما بینۃ نتائج فذکر تاریخا فسن الدعوۃ یوافق احد التاریخین فهو اولی فإن اشکل ذلک کانت بینہما۔ ایک سواری میں جانور میں دو بندوں کا جھگڑا ہو گیا اور ہر ایک نے اپنے گواہ قائم کر دیے۔ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ سواری پیدا ہی اس کے پاس ہوئی تھی، جانور پیدا اس کے گھر میں ہوا تھا، دونوں تاریخیں بیان کی۔ فلاں تاریخ کو اس کے گھر میں جانور پیدا تھا، دوسرا کہتا ہے فلاں تاریخ کو، تو جانور کی عمر دونوں تاریخوں میں سے جس کے موافق ہے اس کی بات اولا ہو جائے گی۔ دونوں میں سے جس کی بات کے موافق ہو گئی جانور کی عمر تو اولا اس کی بات مانی جائے گی۔ اگر شک پڑ جائے، اشکال مشکل ہو جائے کہ کس کی عمر کے یہ زیادہ، کس کی بتائی ہوئی تاریخ کے یہ زیادہ قریب ہے، پھر جانور دونوں کو نصف نصف دے دیا جائے گا۔ ایک نے کہا کہ یہ میرے ہاں یہ جانور پیدا ہوا تھا فلاں تاریخ کو، اب اس کی عمر اتنی ہو گئی ہے، دوسرا کہتے ہیں فلاں تاریخ کو پیدا ہوتا ہے، اس کی عمر اتنی ہو گئی ہے، تو جس کے موافق زیادہ لگتا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیں گے، اگر مشکل ہو جائے تو پھر دونوں کو نصف نصف دے دیں گے۔ اگر تنازع کر دیا دو بندوں نے سواری میں اور قائم کر دیا دونوں میں سے ہر ایک نے گواہ کہ اس سواری نے بچہ دیا اس کے پاس، اور ذکر کیا دونوں نے تاریخ کو اور جانور کی عمر موافقت رکھتی ہے دونوں تاریخوں میں سے ایک کے ساتھ، وہ اولا ہے۔ میں اشکال ذالک کانت بینہما، اگر اس میں مشکل ہو جائے کہ کس کے ساتھ مناسبت ہے تو ان کے درمیان یہ نصف نصف ہو جائے گا۔ فإن تنازع على دابة أحدهما راكب والآخر متعلق بالجام فالراكب أولى۔ دو بندوں میں اختلاف ہو گیا، کہتا ہے یہ جانور میرا، دوسرا کہتا ہے میرا، ایک اس کے اوپر سوار ہے اور دوسرا اس کی لگام پکڑ لٹکا ہوا ہے ساتھ میں، لو لو تھلے میرا ہی ہے، تو جو اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کا زیادہ حق ہے، اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اس کا ظاہر یہ بتا رہا ہے قبضہ اس کا ہے، کہ راکب اسیر الید، کیونکہ جو سوار ہوتا ہے وہ قبضے والا ہوتا ہے، اس کا اس کی بات مانی جائے گی۔ اگر مشکل ہو گیا یہ اور ہو اس حال میں کانت بینہما، وہ سواری ہو جائے گی ان دونوں کے درمیان نصف۔ اگر تنازع کیا ان دونوں سواری پر، ان میں سے ایک اس پر سوار ہے دوسرا پکڑے ہوئے اس کی لگام کو، تو راکب اولا ہے۔ فکذالک اذا تنازع بعیر علیہ حمل لاحدہما مصائب الحمل اولا۔ دو بندے میں اختلاف ہو گیا، کہتا اونٹ میرا، دوسرا کہتا میرا، ایک کا اس کے اوپر سامان پڑا ہوا، جس کا سامان پڑا وہ اولا ہے، کیونکہ ظاہر اسی کے حق میں گواہی دے رہا ہے، ظاہر اسی کے حق میں ہے۔ کیوں بلا؟ جس کا سامان ہوتا ہے تو وہی، تو جس کی چیز ہوتی ہے وہی اس کے اوپر سامان رکھ سکتا ہے، اس لیے اس کا ظاہر اسی کے حق میں ہے۔ وکذالک اذا تنازع قمیصا احدهما لابس والآخر متعلق بکم فاللابس اولی۔ دو بندوں میں اختلاف ہو گیا، ایک بندے نے قمیص پہنی ہے، دوسرا جو ہے اس کی بازو سے پکڑ کے کھینچ رہا ہے، لا وہ میری ہے، تو ایک نے پہنی وہ کہتا ہے میری ہے، جس نے پہنی ہے اس کا حق زیادہ ہے۔ فاللابس اولی لأنه اظہر تصرفا، کیونکہ اس کا تصرف ظاہر کر رہا ہے کہ یہ اس کا مالک۔ اذا اختلف المتبايعان في البيع فادعى المشتري ثمنا وادعى البائع اكثر منه، ابھی طرف البائع بقدر من المبيع وادعى المشتري اكثر منه، وقام احدهما البينة قضى له بها، وان اقام كل واحد منهما البينة كانت البينة مثبتة للزيادة اولا۔ دو بیع کرنے والوں میں بائع اور مشتری میں اختلاف ہو گیا۔ بیع میں مشتری دعویٰ کرتا ہے ایک ثمن کا کہ میں نے مثلا 100 روپے کی چیز خریدی ہے، میرا تو 100 روپے کا سودا ہوا تھا، بائع جو ہے نا اس سے زیادہ کا دعویٰ کرتا ہے، یا بائع نے مبیع کی ایک مقدار کا اعتراف کر لیا، اس نے کہا جی کہ میں نے تجھے 5 کلو بیچا تھا، اور مشتری کہتا نہیں جی زیادہ تھا۔ اگر ثمن میں اختلاف ہو جائے تو زیادہ کا دعویٰ کون کرے گا اور کم کا دعویٰ کون کرے گا؟
مشتری کم کا اور بائع زیادہ کا، اگر مبیع میں اختلاف ہو جائے تو کم کا دعویٰ کرے گا بائع اور زیادہ کا دعویٰ کرے گا مشتری، اور دونوں نے گواہ بھی قائم کر دیے قضا لہو بہا، تو دونوں نے گواہ قائم کر دیے تو ان گواہوں کے مطابق، دونوں میں سے جس نے گواہ قائم کر دیے تو اس کو گواہوں کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا. جسے گواہ قائم کر دیے بھائی اتنے کی چیز ہمارے سامنے سودا ہوا تھا تو پھر ان گواہوں کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. اگر دونوں نے گواہ قائم کر دیے تو جس کا گواہ زیادتی ثابت کریں گے نا اس کے گواہ اولا ہے، کیونکہ جو زیادتی ثابت کر رہا ہے وہ مدعی ہے، اور جو نفی کر رہا ہے زیادتی کی تو وہ منکر ہے. منکر مدعی نے گواہ دینے ہوتے ہیں اور منکر نے قسم اٹھانی ہوتی ہے. جو زیادہ کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ دعوے دار ہے، وہ دعویٰ مدعی ہے، اور جو کم کا دعویٰ کر رہا ہے وہ کیا منکر. تو گواہ مدعی نے دینے ہوتے ہیں، منکر نے قسم اٹھانی ہوتی ہے. اگر اختلاف کیا دو بیع کرنے والوں نے بیع میں اور دعویٰ کیا مشتری نے ثمن کا اور دعویٰ کیا بائع نے اس سے زیادہ کا، یا بائع نے اعتراف کر لیا مبیع کے مقدار کا اور مشتری نے اس سے زیادہ کا دعویٰ کیا اور قائم کر دیا دونوں میں سے ہر ایک نے گواہ، تو فیصلہ کر دیا جائے گا اس کا دونوں کے لیے بہا اس کے لیے، یعنی گواہوں کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اس کا گواہوں کے ساتھ. اگر قائم کر دیے دونوں میں سے ہر ایک نے گواہ تو وہ ہوں گے گواہ جو زیادتی ثابت کرنے والے زیادتی وہ اولا ہوں گے. پہلا میں کل واحد منهما بینۃ تکیل المشتری ما ترد الثمن الذي ادعاه البائع والا فسخنا البيع. اگر دونوں میں سے کسی کے پاس بھی گواہ نہ ہو تو مشتری سے کہا جائے گا یا تو بائع جتنا ثمن کہہ رہا ہے وہ ثمن دے، جتنے ثمن کا دعویٰ کر رہا ہے اتنا ثمن دے دے اور مبیع لے لے، ورنہ ہم تیری بیع کو فسخ کر دیں گے. اور بائع سے کہا جائے گا کہ یا تو جو کچھ مشتری کہہ رہا ہے، بائع میں اختلاف کس چیز کا ہونا ہے؟ مبیع میں. جتنا مبیع یہ مشتری کہہ رہا ہے اتنا تو دے دے ورنہ ہم بیع کو فسخ کر دیں گے. اگر وَإِن لَمْ يَتَرَاضَيَا، یا اگر دونوں راضی نہیں ہوتے تو قاضی ان سے قسم اٹھوائے گا، دونوں سے ہر ایک سے قسم اٹھائے گا دوسرے کے دعوے پر کہ تو قسم اٹھا کے دوسرے اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اور شروع کرے گا قسم کا مشتری سے. جب وہ دونوں قسم اٹھا رہے ہیں، اگر دونوں ہی قسم اٹھا لیں اپنے موقع پہ ڈٹے ہوئے، قاضی ان کے درمیان عقد کو فسخ کر دے گا. اگر ان میں کسی ایک نے قسم اٹھانے سے انکار کیا تو اس پر دوسرے کا دعویٰ لازم ہو جائے گا. یہ دوسرا جو کہہ رہا ہے وہ اسے ماننا پڑے گا، کوئی ایک قسم اٹھانے سے انکار کرتا ہے تو.